حماس سیاسی ونگ کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور اسماعیل ہانیہ کو 2017 میں حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسماعیل ہانیہ غزہ جنگ بندی میں بطور مذاکرات کار بھی شریک تھے اور مذاکرات بھی ان کی جانب سے کیے جا رہے تھے، اور اس کے بعد ان پر اس طرح سے حملہ کیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا، اور آپ کو بتائیں کہ یہ افسوسناک خبر ہے۔ قاتلانہ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا ایک محافظ بھی ان کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے، جہاں پر ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنانے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر کو اس گروپ کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہانیہ اور حماس کے دیگر رہنماؤں کو قتل کرنے کے عزم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، جس میں 1200 افراد ہلاک اور 250 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے، اور آپ کو بتائیں کہ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ مسلم امہ کے لیے، تمام مسلم ممالک کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے، یہ افسوسناک خبر ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نئے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، جہاں پر ان پر یہ اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق حملہ آج صبح کیا گیا اور اسماعیل ہانیہ کی قیام گاہ پر وہاں پر انہیں ٹارگٹ کیا گیا، اور آپ کو بتاتے چلیں اسماعیل ہانیہ کی عمر 61 برس تھی، جبکہ واقعے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں چند ماہ قبل غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ غزہ جنگ کے دوران ان کے جو خاندان ہیں درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں، ان کے 3 بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد اب ان کی شہادت کا اس طرح سے واقعہ پیش آنا انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ فلسطین کی عسکری تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک حملے میں مارے گئے ہیں، اب ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔